بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے اپنی 7 بیٹیوں کو کیا سزا دے ڈالی؟ اس تحریر میں ایک بہت ہی پیاری اور سبق آموز کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے زینت الاسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ کہتے ہیں کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کو کسی چیز کی کوئی کمی ہونے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، آپ کس کا کھاتی ہو؟ تو سب بیٹیوں نے جواب دیا، ہم تو آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور ہماری شان و شوکت آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک بیٹی تھی، اس نے کہا، ابا جان، میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں۔ جو میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہے وہی کھاتی ہوں۔ یہ بات سن کر باپ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم قسمت کا کیسے کھاتی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ ایک فقیر نے آواز لگائی، 3 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ تو بادشاہ نے اپنی مشیر کو کہا کہ اس فقیر کو میرے پاس لے آؤ۔ فقیر کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ حکم صادر کر دیا کہ اپنی بیٹی جس نے کہا تھا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، اس کا ہاتھ اس فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تمام لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو بلوایا اور کہا کہ میں نے آپ کا رشتہ اس فقیر سے کر دیا ہے، اب آپ کو جو کچھ چاہیے لے لو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری قسمت تم کو کیا کھلاتی ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میری قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ لیکن بادشاہ نے ایک روٹی دی اور کہا، اگر راستے میں بھوک لگ جائے تو یہ روٹی کھا لینا۔ بیٹی نے باپ کی دی ہوئی روٹی لی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر دربار سے چلے گئے۔ فقیر شہزادی کو اپنی جھوپڑی میں لے آیا اور شہزادی سے کہا کہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، میں خود بھیک مانگ کر کھاتا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا، تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو، تم جو لے آؤ گے میں چپ چاپ کھا لوں گی، تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اس طرح فقیر روز صبح جاتا اور کچھ نہ کچھ شہزادی کے لیے لے آتا۔ شہزادی گھر میں رہتی اور اپنے اللہ پاک سے دعا کرتی کہ تو نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے مجھ کو اس میں ثابت قدم رکھ۔ ایک دن فقیر اور اس کی بیوی یعنی شہزادی سو رہی تھی تو شہزادی نے اپنے شوہر کو جو کہ فقیر تھا اس سے کہا کہ کل تم کو راستے میں جو چیز ملے لیتے آنا، شاید ہماری کچھ مدد ہو جائے۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ جب شام کو فقیر گھر آ رہا تھا تو راستے میں اس کو مردہ سانپ کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ تو فقیر کو خیال آیا کہ بیوی نے کہا تھا کہ راستے میں جو کچھ ملے لیتے آنا، تو اس مردہ سانپ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر گھر میں آ گیا۔ جب فقیر کی بیوی نے دیکھا تو کہا، یہ کیا لے کر آ گئے؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جو کچھ راستے میں ملے لیتے آنا، مجھے تو یہی ملا اور میں اس کو لے آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اس کو جھونپڑی کی چھت پر پھینک دو۔
تو فقیر نے اس کو چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک روز زور کی بارش آئی اور جھونپڑی کی چھت ٹپکنے لگی۔ صبح ہوئی تو شہزادی جھونپڑی کی چھت پر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ مردہ سام کا ڈھانچہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ہیروں کا بہت قیمتی ہار پڑا تھا۔ ہار اٹھا کر شہزادی نیچے گئی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ دیکھو، خدا نے ہماری سن لی ہے، ہم بہت امیر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے وہ قیمتی ہار بیچ کر بہت بڑا محل بنوایا اور وہاں رہنے والوں کے لیے اچھے مکان بنوائے۔ اسی طرح وہ فقیر بادشاہ بن گیا۔ وہ ہر روز اپنے گاؤں کا چکر لگاتا اور دیکھتا کہ کوئی پریشان میں تو نہیں ہے۔ تمام لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی دن ایک بادشاہ جس نے اپنی بیٹی فقیر کو دی تھی، اس کے گھوڑے کستوری سے لدے ہوئے، تو فقیر بادشاہ نے پوچھا یہ مال کس کا ہے؟ تو ایک آدمی نے جواب دیا کہ فلاں بادشاہ کا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آپ کا والد بادشاہ کا مال آیا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ مال کو گھوڑوں کے ساتھ خرید لو۔ تو فقیر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ کے آدمیوں نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی تو بادشاہ نے کہا چلو اس بادشاہ کو مل کر آتے ہیں جس نے میری کستوری گھوڑوں کے ساتھ خریدی ہے۔ اگلے دن بادشاہ اپنے خاص وزیروں کے ساتھ فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ جب فقیر بادشاہ نے اس کو دیکھا تو ادب سے کھڑا ہو گیا اور خوب خدمت کی۔ بادشاہ کی بیٹی کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا باپ آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ ان کا کھانا اندر لگوائیں۔ اس نے اندر لگوایا۔ جب شاہی کھانا لگ گیا تو فقیر بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ کا کھانا ہمارے ساتھ میرے کمرے میں کھائیں گے۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہا ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ اور فقیر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے تو نقاب میں شہزادی بھی آ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا بادشاہ سلامت، کھانے میں کوئی کمی تو نہیں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا بالکل بھی نہیں، ایسا کھانا تو میں اپنی بادشاہی میں بھی نہیں کھایا۔ تو شہزادی نے نقاب اتارتے ہوئے کہا ابو جی یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تو بیٹی نے کہا ابو جی یہ سب قسمت کی بات ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا خالق و مالک ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا، لیکن آپ کو بہت غصہ آیا۔ لیکن دیکھ لیجئے آج آپ خود بتائیں کہ میں آپ کا کھاتی ہوں یا اپنی قسمت کا۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا اور تم ٹھیک۔ میرے پیارے دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ ایک نہ ایک دن اپنے بندوں کی ضرور سن لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔